عید میلاد النبی ہے عیدوں کی، عید میلاد النبی ہے عیدوں کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عیدوں کی عید۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے، ماہ میلاد جاری ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان ہو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات میں سے یہ بھی ہے کہ جو شخص آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس حوالے سے آئیے ایک درود اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ آج کا درود پاک جس کی فضیلت ہم بیان کر رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ صاحب روح بیان فرماتے ہیں جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا اس کا مال و دولت بڑھتا رہے گا۔ دوبارہ ملاحظہ فرما لیجئے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے لیے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقویم ثم رددناه أسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن کریم کے نور سے ہم سب کو منور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک سورہ میں کچھ پھلوں کا بیان فرمایا، کچھ انسان کی تخلیق کا بیان فرمایا، اور ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا فرمایا ہے، احسن تقویم پر اسے تخلیق کیا ہے، اور اس کے مظہر عتم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے انسا کوئی پیدا نہیں فرمایا اور انسا کوئی نہیں بنایا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے، اور آج ہمارا ٹاپک بھی اگر میں ڈسکرائب کروں تو ہمارا ٹاپک ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے یہ ایام کیسے گزارے، رب العالمین جل وعلا کی رحمت کیسے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہی، اور بچپن میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گزر جہاں جہاں سے ہوتا رہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جگہوں کو اپنی برکتوں سے فیضیاب فرماتے گئے، اپنی برکتیں وہاں لٹاتے گئے، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس وادی میں جایا کرتے تھے وہاں کی برکتیں لوٹ آیا کرتی تھیں۔ کسی ایسی جگہ جاتے کہ جو پہلے آباد تھی پھر ویران ہو گئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم کی برکت سے، حالانکہ اس وقت حضور کی عمر
کم تھی، کم سنی کا عالم تھا اور بچپنے کا عالم تھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی رب العالمین جل وعلا کی طرف سے ملنے والی برکتوں کو، مولا کریم کے عطا کیے گئے فیضان کو اور اس کے کمالات کو ظاہر فرما رہے تھے، اور یہ برکتیں کس کس نے دیکھی، کیسے کیسے ظاہر ہوئیں، انشاءاللہ سلسلے میں آگے بڑھیں گے تو اس کا مفصل بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہمیں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہنے، سنتے رہنے کی سعادت عطا فرمائے اس عیدوں کی عید کے پرمسرت موقع پر۔ یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان ہو رہے تھے، ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اور یہ ایک مظہر ہے جس کو رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ رفعت ذکر کا رب العالمین جل وعلا نے ذمہ لیا، اور جن کا ذکر بلند ہونا ہے وہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کہ ہر آنے والی گھڑی میں ان کا ذکر پچھلی گھڑی سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، انشاءاللہ مزید بڑھتا رہے گا۔ ایک کلام شامل کرتے ہیں، عظیم بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سلسلے میں جلوہ فرما ہے، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت پیارا کلام، آئیے سماعت کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وصف رخ کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و ضحا کرتے ہیں، ان کی ہمیں مدح و ثنا کرتے ہیں، ان کی ہمیں مدح و ثنا کرتے ہیں، جن کو محمود کہا کرتے ہیں،
رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے انبیاء اور ہیں سب مہاپارے انبیاء اور ہیں سب مہاپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں ہاں تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں انبیاء اور ہیں سب مہاپارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اور اپنے مولا کی بس شان عظیم ارے جانور بھی کر جن کی تعظیم اپنے مولا کی بس شان عظیم جانور بھی کر جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں میرا کرتے ہیں پیڑ سجدے میں میرا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اور انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری ارے جن سے دریائے کرم ہے جاری انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں جوش پر آتی ہے
جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں اور آستی رحمت عالم اڑتے کمر پاک پیدا من باندھے آستی رحمت عالم اڑتے کمر پاک پیدا من باندھے گرنے والوں کو چاہے تو زخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں گرنے والوں کو چاہے تو زخ سے صاف لگ کھینچ لیا کرتے ہیں اور اپنے دل کا ہے انہی سے آرام ارے سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام اپنے دل کا ہے انہی سے آرام سونپے ہیں اپنے انہی کو سب کام لو لگی ہے کہ اب سے در کے غلام چارہ ہے درد رضا کرتے ہیں لو لگی ہے کہ اب سے در کے غلام لو لگی ہے کہ اب سے در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں وصف روح ان کا کیا کرتے ہیں شرح وشمس ضحا کرتے ہیں ان کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقبل اللہ. بہت پیارا کلام سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور بہت خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ عظیم بھائی نے پڑھا. اللہ کریم دنیا اور آخرت میں اس کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. کیا بات ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے. اور یہ صرف بریلی کے تاجدار ہی نہیں بیان کر رہے بلکہ جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف توجہ کی اس نے پھر حضور کی شان ہی کو بیان کیا ہے. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات وہ ہیں کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دشمنی بھی رکھا کرتے تھے وہ بھی حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
اعلیٰ اور نمایاں اوصاف اور فضائل حمیدہ کا ایسا تذکرہ کیا کرتے تھے، اوصاف حمیدہ کا ایسا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ کہا جائے الفضل ما شہدت بالاعداء، کہ فضیلت وہ ہے جو دشمن بھی جس کی گواہی دیا کرتا ہے۔ اور یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ بھی ظاہر ہوا کہ جو حضور کے دشمن تھے وہ بھی اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب العالمین جل وعلا کی جانب سے بے پناہ رحمتیں پانے والے، بے شمار فضائل و کمالات پانے والے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے کیسی کیسی بہاریں دنیا میں آئیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کیا برکتیں زمانے نے پائیں، انشاءاللہ ان کا بھی بیان ہوگا۔ آج ایک بڑا خوبصورت واقعہ ابتدا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نگاروں میں ایک بہت پیارا نام، بہت بلند نام امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ہے، اور یہ حضور کے ایسے غلام ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 75 مرتبہ انہیں اپنا جمال جہاں آرا دکھایا ہے۔ انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو 75 کا عدد وہ ہے کہ جب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا کہ آپ نے کبھی حضور کی زیارت کی ہے، تو انہوں نے اس وقت تک جو زیارت کی تھی وہ عدد بیان کیا، اور پھر سیرت نگاروں نے وہ آگے لکھا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 75 مرتبہ زیارت کی۔ اس کے بعد نہ جانے کتنی مرتبہ زیارت کی ہو اور کیا کیا معاملات رہے ہوں، یہ مزید برآں ہے۔ یعنی آپ اس سے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ رسالت میں مقبولیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حجر اسود کے پاس سو رہا تھا کہ ایک خواب دیکھا، اور مجھے اس سے بڑی وحشت ہوئی۔ میں ہڑبڑا کر جاگ اٹھا اور میں نے سوچا کہ اب اس کی تعبیر کسی سے معلوم کرنی چاہیے۔ تعبیر بتانے والے کے پاس جب آئے تو اسے اپنا خواب سنایا، اور کہنے لگے کہ میں نے رات کو خواب میں ایک درخت دیکھا ہے جس کی اونچائی آسمان تک اور شاخیں مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس درخت سے نکلنے والے نور کی چمک دمک ایسی ہے کہ وہ سورج کی روشنی سے بھی 70 گنا زیادہ ہے۔ اس کے سامنے عرب اور عجم سب سجدہ ریز ہیں۔ اس کی عظمت، نور اور بلندی میں ہر آن اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک لمحے کو وہ چھپتا ہے تو دوسرے ہی لمحے پہلے سے بڑھ کر ظاہر ہوتا ہے۔ قریش کی ایک جماعت اس کی شاخوں سے چمٹی ہوئی ہے، جبکہ دوسری جماعت اسے کاٹنا چاہتی ہے۔ جو ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب بیان کیا تو جس سے تعبیر بیان کرنی تھی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا بات ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، تم مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اگر بات ایسی ہی ہے اور آپ نے خواب سچ دیکھا ہے تو مزید اس کو بیان کریں، میں اس کی آپ کو تعبیر عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ جو نور چمکا ہے، جو ہی جو ایک جماعت اس سے قریب چمٹی ہوئی ہے، دوسری اس کو کاٹنا چاہتی ہے، تو جو جماعت کاٹنا چاہتی ہے وہ قریب پہنچتی ہے تو ایک نوجوان انہیں پکڑ لیتا ہے، اور وہ نوجوان ایسا ہے کہ بہت حسین و جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے، ایسا معطر، ایسا معمر کہ ویسا نہ کبھی سنا گیا، نہ کبھی دیکھا گیا، نہ کبھی ایسی خوشبو کسی نے محسوس کی ہوگی، ایسی عظیم خوشبو والا۔ کہتے ہیں پھر اس خوبصورت خوبرو نوجوان نے ان لوگوں کی جو اس درخت کو کاٹنا چاہ رہے ہیں، نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، ان کی کمروں کو توڑ کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں میں نے درخت کا پھل لینے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تو لے نہ سکا، بالآخر میں نے پوچھا اس سے کہ اس کا پھل کون لے سکتا ہے، تو جواب ملا کہ صرف وہ جو اس درخت کے ساتھ مضبوطی سے چمٹا رہے۔ پھر خوف زدہ حالت میں کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب تعبیر بیان کرنے والے نے جو اس کی تعبیر بیان کی، اس نے کہا کہ اگر تمہارا خواب سچا ہے تو تمہاری پشت سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا جو مشرق و مغرب کا مالک ہوگا، اور ایک مخلوق اس کی خوبیاں دیکھ کر اس سے وابستہ ہو جائے گی۔
مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جس نور کو خواب میں دیکھا تھا، وہ نور 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت روشن اور منور گھڑی میں جگمگ کرتا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ظاہر ہوا۔ وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ تشریف لانے سے پہلے ہی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایسا شہرہ ہے، ایسا ڈنکا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل اور کمالات لوگوں کے سامنے آشکار کیے جا رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آج مبارک بچپن کا تذکرہ کرنا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں خرم بھائی، اور عالم کا رنگ بدل جاتا ہے۔ لیکن اگر پرٹیکولر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن شریفہ کی بات کی جائے اور ان گھڑیوں کی بات کی جائے کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف، یہ کامیابی ملتی ہے کہ آپ حضور کو اپنے ساتھ لے جائیں، تو ایک نمایاں اظہار ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری جب ہوئی، اور آپ جس طرح بھی آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، تو ایک عالمی اعلان گویا کہ ہو رہا ہے، نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں۔ جو آتش کدہ 1000 سال سے روشن تھا، کوئی زلزلے آئے، طوفان آئے، کچھ بھی موسم ہو، کیسا بھی معاملہ ہو، وہ روشن رہا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی، وہ بجھ گیا۔ یہ ایک عالمی پیغام تھا، ایک نشانی تھی کہ یہ کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ کسریٰ کو خواب دکھایا جاتا ہے، اور کسریٰ اس خواب کی تعبیر کے لیے سطیح نامی کاہن کے پاس اپنے وفد کو بھیجتا ہے، تو سطیح نامی کاہن بھی یہی بتاتا ہے۔ سطیح نامی کاہن کے بارے میں آتا ہے تقریباً 600 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، 600 سے 700 سال کے قریب اس کی عمر تھی، تو وہ بھی یہ تعبیر بتاتا ہے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ یہ قریب ہے، اور وہ جو آئیں گے تو بس یہ تمہاری سلطنت کا خاتمہ ہے۔ تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری ہے، وہ ایک سپر پاور کی دیواروں میں دراڑ آ گئی، ان کے جو محل کی دیواروں میں دراڑ آ گئی، تو یہ بھی ایک عالمی پیغام تھا کہ کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے۔ پھر جیسا ابھی آپ نے ذکر کیا آپ کے دادا جان کا خواب، اور آپ دادا جان کے خواب میں بھی گویا یہی بتایا جا رہا ہے، کوئی بڑا واقعہ ہو رہا ہے، کوئی بڑا تشریف لا رہا ہے۔ پھر جو راہب تھے جنہوں نے آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، انہوں نے نشانیوں سے جان لیا تھا کہ یہ وہ زمانہ قریب ہے کہ جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ قافلے تو گزرتے تھے، قافلے تو مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے، لیکن اس وقت جب نبی کریم علیہ السلام کی آمد کے معاملات اور نشانیاں بالکل روشن واضح ہو گئیں، تو پھر اب راستے میں جو راہب تھے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی تلاش اور جستجو میں رہے۔ ان کو اندازہ تھا کہ مکہ کے اندر سے وہ جو نور ہے وہ طلوع ہوگا، اور اس نور کو تلاش کرنے کے لیے وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جستجو کیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تو تشریف آوری ہوئی۔ تشریف آوری کیسے ہوئی کہ آقا کریم علیہ السلام کے والد صاحب آپ کی حیات میں نہیں ہیں، یعنی آپ کی پیدائش سے ولادت سے قبل ہی ان کا وصال ہو گیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو ہوتا ہے نا، ایسے بچے، اس عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو زبان صاف رکھنے کے لیے، اچھی خالص عربی سکھانے کے لیے، وہ دور تھا زبان کا، زبان دانی کا، تو سکھانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت، یہ زبان اچھی کرنے کے لیے، تربیت کے لیے ان کو بھیج دیا کرتے تھے گاؤں میں، جو دیہاتی علاقے ہوتے تھے وہاں تربیت کرواتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ شہروں کے اندر چونکہ تجارتی قافلے آتے جاتے ہیں، دوسرے اقوام کے لوگ بھی آتے ہیں، ان کی ممارست کی وجہ سے، ملاقات کی وجہ سے بہت سارے لفظوں میں عربی کی، یعنی کہ جو فصیح عربی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ زبانوں میں فرق آ جاتا ہے۔ جب دیہات میں ایسا معاملہ نہیں ہوتا تو وہاں پر ان کی جو زبان ہے وہ بڑی خالص ہوتی ہے، تو اس خالص زبان کو سکھانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں تربیت میں دے دیا کرتے تھے۔ وہیں خواتین ان بچوں کو دودھ پلاتی، ان کی رضائی مائی بن جاتی، اور دودھ پلانے کی عمر سے لے کر بولنے والی جو عمر ہوتی ہے اس وقت تک وہ انہی کے پاس رہتے تھے، اور ان بچوں کو ملاقات کے لیے بھی وقتاً فوقتاً لے آتے تھے۔ لیکن وہ اہل جو یعنی کہ دیہات کے لوگ تھے، ان کا یہ پیشہ تھا کہ بچوں کو وہ لوگ شہر میں آتے اور بچوں کو لے جاتے تھے ساتھ۔ تو
جب اس طرح ایک موسم کے اندر جب آئے یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ آئیں تو آپ کے ساتھ دیگر خواتین بھی، پورا قافلہ وہ آ رہا تھا خواتین کا کہ عرب یہاں مکہ مکرمہ میں جو بچے ہوں گے ان کو لے جائیں گی. یعنی اب وہ دیہات سے سفر ہوا ہے جی اور شہر مکہ کی طرف. اب یہ تشریف آوری ہو رہی ہے تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری تھی اس کا بھی معاملہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ تو ذکر ہوگا. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ پہنچی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لے کر گئیں تو وہ بھی بڑی برکات کا انشاءاللہ تعالیٰ بھی شاید تذکرہ ہوگا، بڑی برکت والا سفر تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن شریف میں جب آپ کے پاس رہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی آپ یعنی انصاف کے تقاضوں کو اس وقت بھی پورا فرمایا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی برکتوں سے آپ کے جو رضائی بھائی تھے تو وہ پہلے تو وقت یہ تھا کہ جب آئی تھی تو وہ رات کو تڑپتے تھے، روتے تھے، کیونکہ انہیں ان کی خوراک پوری نہیں ہوتی تھی، جتنا ان کا پیٹ نہیں بھرتا تھا. اب نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے تو اب یوں تو ایک بچے کی خوراک 2 میں ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے تو ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے ان کو اتنا عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی وہ خوراک کافی ہوتی، وہ جو دودھ تھا، اور پھر بھائی کے لیے بھی کافی ہوتا. تو آپ اس میں بھی یہ معاملہ فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. ایسا نہیں، بچہ تو نہیں جانتا نا، ایک چھوٹا بچہ ہو وہ تو نہیں جانتا کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے یا ابھی نہیں بھرا، میں چھوڑوں یا نہیں چھوڑوں، اس کو نہیں پتہ ہوتا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنی چھوٹی سی عمر میں بھی یوں اپنے بھائی کے لیے بھی یعنی کہ دودھ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر رہے تو بچوں کو جس طرح سے غفلت والے کھیل کا معاملہ ہوتا ہے اس طرح کا معاملہ آپ کا نہیں تھا کہ غافل ہو جانا، کھیل کود کے ہی اندر رہ جانا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اس طرح سے ہوئی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلد آپ دوڑنے لگے، بولنے لگے، حتیٰ کہ 9 ماہ کی عمر کے اندر آپ بالکل یعنی کہ دوڑتے بھی تھے اور آپ فصیح زبان میں کلام کیا کرتے 9 ماہ کی عمر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس چھوٹی سی عمر کے اندر اپنے یہ بھائی جو ہیں رضائی بھائی اور بہن ان کے ساتھ جایا کرتے تھے بکریاں چرانے. اچھا، یہ عرب کا ماحول ایسا ماحول تھا کہ وہاں یہ کچھ جس طرح الحمدللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شریعت کے طفیل ایک پردے کا ایک ماحول ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں کوئی ایسا تصور نہیں تھا کہ آپ کو پردہ کرنا ہے، حیا کے معاملات کا وہاں کوئی اتنا خاص تصور نہیں تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ماحول میں تربیت پائی وہاں پر جوا، قمار بازی، شراب نوشی یہ عام سی بات تھی، بلکہ بعض برائیاں تو ایسی تھی جو ان کی کویا تہذیب کا ان کے حصہ تھا. ایسے برے ماحول کے اندر بندہ ہو، کوئی بچہ ایسے ماحول کے اندر رہے تو اس ماحول کا تو اثر رہے گا. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر اس طرح کے کسی بھی فعل کا معمولی سا بھی آپ کی ذات پر دھبا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کسی ایک فعل میں بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی معاذ اللہ کہ آپ نے اس کو اختیار کیا ہو، کوئی ایک فعل بھی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب العالمین نے بے مثال بنایا ہے، تو ان کی پیدائش بھی بے مثال ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آگے زندگی گزارنے کا جو انداز رہا وہ بھی نرالا رہا. مہروز بھائی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے آئے. اب جو خواتین کے آنے کا انداز ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا ہے ہمارے خرم بھائی نے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، پہلی ملاقات ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا برکتوں کے اظہار ہے؟ سبحان اللہ. کچھ باتیں تو خرم بھائی نے اشارتاً فرمائی، اور ایک بات میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا، کیا بات؟ وہ یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ہم بچپن کی بات کر رہے ہیں، اور بچپن کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی بھی دور ہو وہ لائق تقلید اور قابل تعریف ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے وہ عزت، وہ شرف اور وہ عظمت عطا فرمائی جو نہ کسی کو ملی نہ کسی کو ملے گی، اور بچپن کے اعتبار سے بھی یہی معاملہ رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ رسولوں میں سے وہ رسول ہیں جو سب رسولوں کے سالار اور امام، مقتدی و پیشوا ہیں. خالد بھائی اگر دیکھیں ہم تو جو بھی اللہ والے ہیں اللہ پاک ان کو اپنی آغوش رحمت میں ان کی تربیت فرماتا ہے، پرورش فرماتا ہے، اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو محبوب رب العالمین ہیں. تو آپ کو بھی اس اعتبار سے دیکھیں تو جو بات ابھی پیچھے ڈسکس ہوئی میں چاہوں گا تھوڑی سی لوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا آب و گل میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کے والد محترم کا سایہ نہیں ہے. جب آپ کی عمر 3 4 6 سال ہوتی ہے تو آپ کی والدہ کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، یعنی آپ کی والدہ بھی وصال فرما جاتی ہیں. پھر دادا کے پاس جو ہے آپ کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری آتی ہے، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا سایہ بھی
اٹھ جاتا ہے اور پھر دادا کی وصیت کے مطابق چچا ابو طالب کے پاس آپ کی جو ہے پرورش اور حفاظت کا ذمہ آ جاتا ہے۔ اس ماحول میں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو وہ سازگار ماحول بچپن کے اعتبار سے نہیں ملا جو کسی آئیڈیل بچے آئیڈیل شخص کی تربیت میں اور پرورش میں ہونا چاہیے۔ اس کے باوجود نبی کریم علیہ السلام کی تربیت اور آپ کی پرورش اس نہج پر ہوئی جو کسی والدین سرپرست اور گارڈینز کے ہوتے ہوئے بھی شاید نہیں ہو سکتی تھی، یقیناً نہیں ہو سکتی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے آپ منتخب کر لیے گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آپ نے فرمائی، تو جب یہ تشریف لاتی ہیں، جیسا کہ کتب سیرت میں کتب احادیث میں منقول ہوا کہ جب یہ تشریف لاتی ہیں تو حالت یہ ہے کہ ان کی گود میں خود بچہ ہے، لیکن اس بچے کے لیے بھی ان کا دودھ ناکافی ہے۔ جس سواری پر آتی ہیں وہ اتنی لاغر ہے کہ چلنا اس کا اپنا چلنا دشوار ہے، اس پہ سواری کرنا اس سے زیادہ دشوار ہے۔ اس حال میں یہ مکہ شریف پہنچتی ہیں اور اس امید پہ پہنچتی ہیں کہ کوئی بچہ مل جائے گا تو اس کے ذریعے سے ہمارے بھی کھانے پینے اور دیگر چیزوں کا انتظام ہو جائے گا۔ اولاً تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس نہیں پہنچتی کہ آقا کریم علیہ السلام کی وہی ظاہری کیفیت جو ہے وہ ایسی ہے، شاید اس گھرانے سے ہمیں وہ منفعت حاصل نہ ہو کہ جو ہمیں ملنی ہے یا جس کی ہم امید لے کر آئے ہیں، لیکن جب کہیں سے کوئی بچہ نہیں ملتا اور پھر بالآخر نبی پاک علیہ السلام تک تشریف لے کے جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفید اونی لباس میں ملبوس ہیں اور چمکتا دمکتا چہرہ ہے، نور لٹا رہا ہے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو لیتی ہیں اور اپنے خیمے میں آتی ہیں، خالد بھائی تو یہ وہی حلیمہ سعدیہ ہیں کہ جن کا دودھ ایک بچے کے لیے ناکافی تھا اور اب جو ہے وہ جوش سے جو ہے بھرا پڑا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی سواری کا حال بیان ہوا کہ آپ جس خچر پہ سوار ہو کر آئیں وہ لاغر تھا، لیکن جب واپس جانے لگے تو اس کی حالت یہ تھی کہ کوئی سواری اس کی گرد کو نہیں پہنچتی تھی، یہاں تک کہ اہل قافلہ کہنے لگے کہ اے حلیمہ کیا تم نے خچر کوئی دوسرا خرید لیا ہے؟ یہ کیفیت ہو گئی۔ اور پھر آپ کے جو زوج تھے، آپ کے جو شوہر تھے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، انہوں نے بھی توجہ دلائی کہ اے حلیمہ یہ جو بچہ لے کر آئی ہو تم، یہ بڑی سعادتوں والا اور برکتوں والا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ اور ان کی برکتیں پھر ایسی ظاہر ہوئیں کہ حلیمہ سعدیہ تو حلیمہ سعدیہ، ان کے جانوروں کو بھی ان کی برکتیں کہ جب ان کی بکریاں چرنے جاتی تھیں تو وہ واپس اس حال میں آتی تھی کہ ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، تو دوسرے لوگ جو تھے وہ ان کی بکریوں کے ساتھ اپنی بکریاں چراتے تھے تاکہ برکتیں حاصل کریں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی یہ ساری جو برکات ہیں، اور جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آپ تشریف فرما ہیں، ایک تو آپ کی نشو و نما جو ہوئی وہ عام بچوں کی جو کہنا چاہیے عمر ہوتی ہے اس سے تھوڑی ہٹ کر ہوئی، یعنی آپ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے 6 مہینے کی عمر میں آپ چلنے پھرنے لگے تھے، 6 مہینے کی عمر میں، اور 9-10 مہینے کی عمر میں آپ کلام کرنے لگے تھے، بولنے لگے تھے، اور پھر جو دیگر معاملات وہاں پر ہوئے وہ برکتیں ساری ظاہر تھیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے اندر گویا کہ برکتوں کا ایسا نزول ہوا کہ پوری وادی اس کی چشمدید گواہ بن گئی، اور ان کے گھر سے گویا کہ اس کے سائے سے بھی برکتیں حاصل کرنا شروع کر دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کا جو بچپن ہے، یقیناً اللہ رب العزت نے جیسے دیگر کسی دور میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اسی طرح بچپن میں بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، اور آپ کی تربیت اللہ رب العزت کی آغوش رحمت میں ہوئی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں سورہ دحا میں جو فرمایا گیا الم یجد کا یتیمن فآوا، تو یہاں پہ 2 معنی بیان کیے گئے کہ ایک تو یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام والد سے والدہ سے نہیں تھے، ان کے حیات نہیں رہے والد، تو اس اعتبار سے تو آپ کی پرورش اور آپ کی رہنمائی اور آپ کی دلجوئی کے لیے جو سامان تھا وہ اللہ رب العزت نے کیا۔ اور دوسرا معنی جو بیان کیا اعلیٰ حضرت نے بیان کیا، علماء اہل سنت نے بیان کیا اس کی تفسیر میں، وہ در یتیم کے حوالے سے کہ آپ ایک ایسے فرد تھے جس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ در یتیم یعنی وہ موتی، کیا چیز؟ گورے نایاب تھے آپ، تو اس اعتبار سے آپ کو فرمایا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے بچپن کا جو آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں خالد بھائی، اس کا بنیادی مقصد ہے ان کا ذکر خیر کرنا اور ان کی اداؤں کو سن کر خوش ہونا، یہ سعادت عظمیٰ اور علامت ایمان اور علامت عشق میں سے ہے۔ آج ہم دیکھیے کسی کے بھی اگر ہم دیکھیں تو اپنی 2-3 پشتوں پیچھے جا کر دیکھیں تو ہمیں اپنے فور فادرز کا نام بھی یاد نہیں ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کر سکتے ہیں، اپنے والد کا نام تو پتہ ہوتا ہی ہے،
دادا کا بھی شاید پتہ ہو اور دادا کے دادا تک بھی شاید آپ پہنچ جائیں، لیکن اس سے اوپر جائیں تو شاذ و نادر ہی ایسا ہوگا کہ فور فادرز کے نام معلوم ہو، اور پھر نام بھی معلوم ہو تو وہ ایک عمر میں جا کر جو ہے نا ان کی سیرت اور ان کا نام اور ان کا کردار ساری چیزیں کی جھلک نظر آتی ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان کہ آپ غور فرمائیے کہ ان کے بچپن کی ادائیں بھی محفوظ ہیں، یعنی دیکھیے بعثت جو ہوئی، بعثت جو فرمائی وہ تو 40 سال کی عمر میں فرمائی نا۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت خدیجہ، حضرت علی اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم یہ اولین مسلمان ہیں۔ کب؟ 40 سال کی عمر میں جا کر بعثت فرماتے ہیں، اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور پھر یہ اولین مسلمان ہیں۔ لیکن 40 سال پہلے جب آپ کی ولادت ہوئی تھی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسے آپ کی رضاعت لی تھی اور پھر کیسے آپ کی مطلب یہ سارے معاملات ہوئے تھے، وہ بھی محفوظ ہیں اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو، صورت کو، آپ کے کردار کو محفوظ رکھنے کا اہتمام بھی اللہ کی حکمت و مشیت میں شامل تھا، جبھی تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے ذریعے سے یہ چیزیں محفوظ ہوتی چلی گئیں۔ اور ایک بات بڑی پیاری مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب نے فرمائی، وہ میں چاہوں گا کہ موضوع سے ریلیٹ کر رہی ہے تو بیان کروں۔ وہ یہ بیان فرمایا انہوں نے کہ اگر آپ دیکھیں احادیث کریمہ کے جو ذخیرے یا جو باقاعدہ کتب تدوین ہوئی، مدون ہوئی، منظر عام پر آئیں، وہ تو 200-300 سال کے بعد آتی ہیں۔ اگرچہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کچھ لکھنا شروع کر دیا تھا، لیکن باقاعدہ ایسے بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف یہ نسخے اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو وہ جو 100، 150، 200، 300 سال کا عرصہ ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے پہلو اور اس سیرت کے پہلو میں بھی قبل اعلان نبوت کے جو پہلو ہیں ان کو محفوظ رکھنا، یہ جہاں صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے والہانہ عشق، محبت اور تعلق کو ظاہر کرتا ہے، وہیں یہ بھی مشیت نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں محفوظ رکھنی تھی تاکہ آج 2022 میں بیٹھ کر بھی کوئی اللہ کا بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بچپن کے پہلو بھی سننا چاہے، جاننا چاہے، سمجھنا چاہے، تو الحمدللہ کتب سیرت میں تفصیل کے ساتھ وہ موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ رب العالمین جل وعلا نے کتنا پیارا ان کے لیے اہتمام فرمایا ہے کہ ان کی سیرت کو یوں محفوظ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص جو ایک نام آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے حوالے سے سامنے آتا ہے، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ 3 خواتین ہیں جن کا دودھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا۔ ایک حضور کی والدہ اور حضرت سویبہ جن کو برکت ملی، جو آزاد کی گئی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے پر مسرت موقع پر۔ اور اس کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہروز بھائی آتی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر، اور وہی بات جو آپ نے کہی تھی کہ وہ مراد تو نہیں مل سکیں گی جو لینے کے لیے ہم آئے ہیں، لیکن یہ بھی خبر نہیں تھی کہ کیا برکات ملیں گی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی ہیں۔ کیا کہیں گے ثاقب صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہاں پر پہلے تو پیر میر علی شاہ صاحب کا ایک شعر لوں گا۔ کیا بات۔ پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں نا، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سبحان اللہ، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالد بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہی باکمال ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر اعتبار سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کمالات ہی کمالات رکھے ہیں۔ حضور کے حسن کو دیکھیں تو حضور کے حسن جیسا کسی کو حسن نہیں ملا، حضور کے کمالات کو دیکھیں تو حضور کے کمالات جیسے کمالات کسی کو نہیں ملے، حضور کے اوصاف کو دیکھیں تو حضور کے اوصاف جیسے کسی کو اوصاف نہیں ملے۔ الغرض کسی بھی اعتبار سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بے مثل و بے مثال نظر آتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی ہیں، اچھا لینے کے لیے تو بچہ آئی تھی، جس طرح ابھی آپ بھی فرما رہی ہیں، گمان بھی نہیں تھا کہ برکات کیسی کیسی ملیں گی۔ میں انشاءاللہ چند ایک برکات بھی عرض کروں گا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برکات کیا ملی۔ دیکھیں جن دائیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حضور نے جن کو شرف بخشا ہے
کہ جن کے ہاں حضور نے دودھ نوش فرمایا، سب سے پہلے تو برکت ان سب کو یہ ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ مین جو ہے برکت حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں، اور کیا کیفیت ہے، کس انداز میں لیتی ہیں، پہلے تو بچوں کو دیکھا نہ تھا، جب حضور کی بارگاہ میں آئیں تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ دودھ کی طرح سفید اونی جو کپڑا تھا حضور نے اوڑا ہوا تھا، اور نیچے سبز رنگ کا ریشمی کپڑا اس نیچے رکھا ہوا تھا، اور حضور اس پر تشریف فرما تھے، کروٹ لے کر حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے۔ کہتی ہیں میں نے جب دیکھا تو میرے دل نے چاہا کہ میں ان کو جگاؤں، لیکن میں تو ان کے حسن میں ہی گم ہو گئی۔ یعنی یہ جو شعر پڑھا تھا مجھے وہ پیر میر علی شاہ صاحب کو ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حضور کے چہرے میں جمال کتنا، حضور کے جمال میں کمال کتنا رکھا ہے، حضور کے چہرے کی شان کیا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں دل چاہ رہا ہے میں حضور کو جگاؤں، لیکن جگا نہیں پا رہی کہ میں حسن میں گم ہی اتنا ہو گئی کہ میں کس طرح اٹھاؤں۔ کہتی ہے تھوڑی دیر گزری تو میں نے حضور کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا، کہتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا تو حضور کی پیاری پیاری آنکھیں کھلتی ہیں، اور حضور نے مجھے دیکھا اور حضور کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، حضور مسکرانا شروع ہو گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، اور اب قافلہ گھر کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ابھی جس طرح مہروز بھی بیان فرما رہے تھے کہ وہی خچر جو بیمار تھا اور لاغر تھا، اب وہ اس کی دھور تک بھی کوئی نہیں پہنچ پاتا، اتنی جلدی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں پہنچتی ہیں، اور فرماتی ہیں کہ جب میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لیے جا رہی تو جس بھی درخت کے پاس سے، جس بھی پتھر کے پاس سے، یا جس بھی مٹی کے ٹیلے کے پاس سے گزرتی تھی، وہ مجھے مبارکباد دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا بشرا کی یا حلیمہ، اے حلیمہ تجھے مبارک ہو، اور یوں مبارک باتیں گویا سمیٹتی ہوئی پھر تشریف لیے جا رہی۔ سبحان اللہ۔ میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو نما کے حوالے سے بھی عرض کروں گا، حضور کی جو نشو نما ہے وہ کس اعتبار سے ہوئی۔ حضرت سیدنا عبداللہ مروزی رحمت اللہ علیہ آپ سے نقل ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 2 ماہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ جب 3 ماہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور جب 4 ماہ کی عمر ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کو شرف بخشتے اور چلنا، دیوار کے ساتھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر چلنا شروع کر دیا۔ اور جب عمر 5 ماہ کی ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوت کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 ماہ کو ہوئی تو تیز چلنا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ 7 ماہ کو پہنچی جب عمر تو ہر طرف اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ سکتے تھے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو تھی، حضور کی نشو نما وہ عام بچوں کی طرح ہوئی نہیں ہے، ہوئی ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام تو بالکل 1 سال کا بچہ بمشکل ہمارے یہاں بیٹھنا شروع ہوتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ کی عمر میں فرمایا کہ تیز چلنا۔ 8 سال کی جب عمر ہوئی تو اتنا صاف کلام فرماتے کہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا، بالکل 8 ماہ کی عمر، جی 8 ماہ کی عمر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صاف کلام فرماتے۔ 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 ماہ کی ہوئی اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ بازی فرماتے، اور بلکہ کوئی سبقت نہ لے کر جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عمر مبارکہ ہے، اور کیا کہا گیا کہ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرواز ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رب کی عطا سے بہت جلدی جیسے عام لوگ پروان چڑھتے ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور ان کی آیات کی تفاسیر میں لکھا کہ عام بچے جتنا 1 مہینے میں بڑھتے ہیں، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 1 سال میں عام بچے جتنا بڑھتے ہیں، 1 مہینے میں حضرت مریم اتنا بڑھا کرتی تھی، اور اس طرح سے کرم فرمائیاں ہوتی تھی۔ تو جس کی حفاظت رب العالمین جل وعلا فرمائے، جس کی کفالت رب العالمین جل وعلا فرمائے، اور جس پر اپنی رحمت سے خاص کر لے جسے، اس کے لیے انداز کچھ نمایاں ہوا کرتے ہیں۔
کچھ جدا گانا ہوا کرتا ہے. عمومی حالات سے تو ہٹ کر ہی تھی نا سب چیزیں. اگر دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شہرت جو تھی وہ ولادت سے قبل ہی عام نہیں تھی, خاص تھی. اچھا, اسی طریقے سے ولادت کے وقت کے جو واقعات ہیں, یعنی ولادت ہونے سے پہلے کے زمانہ حمل کے جو واقعات ہیں, اسے عام ونڈو میں نہیں دیکھا جائے گا, عام سینیریو میں دیکھنے والا جو ہے وہ غلطی کرے گا, بلکہ یہ ایک نبی کی پرورش, ایک نبی کی نشو و نما, اور نبی بھی وہ جو سب نبیوں کا سالار, سب نبیوں کا سردار ہے. تو یہ عام حالات اور عام واقعات, عام سینیریو, عام پکچر ہے ہی نہیں نا, یہ تو اللہ کی رحمت ہے. تو اسے اس سینیریو میں دیکھنا چاہیے, اور اسی سینیریو میں ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کے بھیجا, اور آپ تو اس وقت بھی نبی تھے نا, جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنا نہیں تھا, ابھی آب و گل جو ہے وہ تشریف نہیں لائے تھے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی تھے. تو آپ کے میریکلز, آپ کے جو معجزات ہیں, یہ تو اصل بچپن ہے ہی, ڈسکس ہی ہم اسی کو کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں حیران ہونے والی بات, جی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں تشریف فرما ہوتے تھے, اور ایسا ہوتا تھا کہ بکریوں کا ایک ریوڑ آتا, اور وہ ایک بکری آگے بڑھی اس میں سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وہ سجدہ بھی کرتی ہے, آ کے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا بوسہ بھی لیتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی ہیں, یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جب اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے جایا کرتے تھے تو ہم حیران ہوتے تھے کہ جانور آتے ہیں اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیوں سے, حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں سے اپنے سروں کو رگڑا کرتے ہیں, اپنے سروں کو مسل رہے ہیں. یہ برکتیں کیسے ہیں؟ ہم تو ڈر کے رہ جاتے ہیں کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ جانور بڑھ ہی رہا ہے تو نہ جانے کیا کر دے. بڑی عمر کا بندہ بھی کانپ رہا ہوتا ہے, لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, یہ رب العالمین جل وعلا کی, جس طرح مہروز بھائی نے لفظ ارشاد فرمایا, آغوش رحمت میں ہے, اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب کی بے مثال رحمت سایہ کناں ہے. اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رب تربیت بھی فرما رہا ہے, اور یوں عمر کو مزید شرف کی طرف لے کر جا رہا ہے, پورا ہونے کی طرف لے کر جا رہا ہے, یا اور زیادہ ہونے کی طرف رب العالمین جل وعلا بڑھا رہا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے قرآن کی یہ آیت اتنی عظیم ہے, ہر آیت عظیم ہے, لیکن حضور کے فضائل و کمالات کو بیان کرتی ہوئی ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, ہر بعد میں آنے والی گھڑی حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو گزشتہ گھڑی ہے اس سے بہتر ہے. ہر گھڑی میں نئے فضائل, ہر گھڑی میں نئے کمالات, ہر آنے والے پل میں عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نئے نئے معجزات کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اور محبت عطا فرمائے. کچھ آپ کی کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی, حضور کا بچپن میں کوئی ہونے والا عجیب و غریب واقعہ سنا دیں. اللہ اکبر, کیسا عجیب و غریب واقعہ سنایا جائے؟ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ہونے والا, میرے میں امید ہے یہ مراد کچھ معجزہ ہی ہے, اور ہم کافی سارے واقعات بیان کرتے آئے ہیں, لیکن ایک واقعہ یہ بھی سماعت فرمائیں. عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری بکریوں کے سروں پر ہاتھ پھیرا. 7 بکریاں تھیں, اتنی برکت ہوئی کہ وہ 7 سے 700 ہو گئے. کیا بات ہے. یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہے, اور بہت سارے عظیم واقعات ہیں. مزید کال لیتے ہیں اور انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. عمر قاسم اولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ عیدوں کی عید ماشاءاللہ. آج اس کا بہت زبردست ٹاپک ہے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بچپن شریف. میں مہروز بھائی کی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضور جب میرے آقا بچپن میں چلتے تھے تو بادل سایہ کر لیتے تھے, اور عام بچوں کی طرح میرے آقا بچوں کے ساتھ بچپن میں کھیلا بھی نہیں کرتے تھے. اس پہ آپ کچھ مدنی پھول ہمیں نوازیں. اور عظیم بھائی کی آج سلسلے میں حاضری ہے, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج مجھے یہ کلام سنا دیجئے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جزاک اللہ.
سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ مہروز بھائی. تو انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب دیں گے، لیکن پہلے میں عرض کر دوں کہ عظیم بھائی کی آج سلسلے میں حاضری نہیں ہے، تشریف آوری ہے. عظیم بھائی بڑے آدمی ہیں ماشاءاللہ، شفقت فرمائی آپ نے، کرم فرمایا ہے، تشریف لائے، اللہ کریم برکتیں دے. جی مہروز بھائی. چاند سے نبی پاک علیہ چاند کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق تھا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی یہی معاملہ تھا، اور جب بعثت ہوئی تو چاند ہی تھا جس نے جس کا معجزہ دکھایا، اور چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور خالد بھائی دیکھیں چاند بادل سایہ کرے، بادل کی بات کی تھی اچھا انہوں نے، تو بادل سایہ کرے، چاند 2 ٹکڑے ہو، یا سورج کو الٹے پاؤں پھیر لیا جائے، ان سب باتوں میں دیکھیں گے. اب وہی میں بات کروں گا، اور یہاں پہ ذرا سی ایک بات یہ بھی عرض کروں گا، آغوش رحمت، معجزاتی بچپن، اور اللہ تعالیٰ جب کسی پہ رحمت فرماتا ہے نا، جب کسی کا اختصاص فرما لیتا ہے، کسی کو منتخب فرماتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے یہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو انبیاء کے بھی امام اور سید ہیں، سردار ہیں. لیکن آپ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب تربیت اور آپ کی پرورش کا معاملہ ہوا نا، تو کہاں ہوئی ان کی تربیت و پرورش؟ فرعون کے دربار میں. تو اللہ پاک اپنے برگزیدہ افراد کے لیے وہ معاملات کرتا ہے جو روٹین میں ہوتا ہی نہیں ہے، روٹین سے ہٹ کے ہوتی ہے ان کی چیزیں. حضرت موسیٰ کی ولادت آپ دیکھ لیں، پھر ان کی بقا آپ دیکھ لیں، ان کا جو بچپن شریف ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہ ہو کہاں رہا ہے؟ جو ان کی جان کے در پہ ہے، ان کے اسی کے گھر میں ہو رہا، اسی کی گود میں ہو رہا بلکہ کہنا چاہیے. تو اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے سارے معاملات ہیں. اور یہ بادلوں نے سایہ صرف بچپن میں نہیں کیا، ساری زندگی سایہ کر کے رکھا، ورنہ ان بادلوں کا فائدہ کیا تھا اگر وہ اس جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سایہ نہ کرتے. واہ جی، واقع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیونکہ زیادہ تذکرہ ہے، اور بچپن عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ان کے ہاں گزرا ہے. لیکن میں جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیا تھا، پھر وہ بہتا ہوا فرعون کے پاس پہنچا تھا، تو اس وقت تک پہلے تک جو دودھ پلانے وغیرہ کے معاملات تھے وہ ہوتے رہے، لیکن ان کی والدہ کو ایک خوف یہ تھا کہ جب بچہ چلا جائے گا تو پھر آگے اس کی پرورش کا سلسلہ کیا ہوگا. تو رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ان کی رضاعت کے حوالے سے. اور پھر دوسری جانب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حکم ہو رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، ہر دودھ پلانے والی کی جو رضاعت کا معاملہ ہے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس سے روک دیا گیا کہ اپنی والدہ کے علاوہ آپ کسی کا دودھ نہیں نوش فرمائیں گے. اور پھر وہی اہتمام ہوا کہ جس کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک وحی کے ذریعے سے یوں سمجھیں کہ ایک دلاسا دیا گیا تھا، تسلی دی گئی تھی کہ آپ ہی اس کی رضاعت فرمائیں گی. آپ یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے نبی کی رضاعت کے لیے اسی والدہ کا انتخاب کیا، اسی ستھری عورت کو منتخب فرمایا جو ان کے شایان شان تھی. تو یہاں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کا معاملہ ہے، اور یہاں بھی شرف انہیں ہی ملا ہے جن کو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملے میں خدمت گزاری کے لیے چن لیا گیا تھا. غالب اس جو بات ابھی آپ نے بیان کی نا، اس پر ذرا سا غور کرے تو ایک عشق کی بات ہے کہ اللہ پاک کے انبیاء، اللہ پاک کے نبی سے محبت کرنے والے، ان کے لیے دل و جان پیش کرنے والے، اور ان کے دشمن، ان دونوں کریکٹرز میں اگر آپ غور کریں نا، تو جو نبی کا دشمن ہوگا، جو نبی کا مخالف ہوگا، اس سے اللہ رب العزت نبی کی حفاظت فرمائے گا، اور اس کے سامنے وہ سارے معاملات نہیں آئیں گے جو ایک نبی سے عشق و محبت کرنے والے اور مخلص فرد کے سامنے آئیں گے، چاہے وہ حضرت موسیٰ ہوں، چاہے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے ابھی جو آپ نے آیات پڑھی، ان کا حاصل کیا ہے؟ ان کا ایک بہت بڑا حاصل یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو تشویش تھی نا، وہ دور ہو گئی، اور انہیں اطمینان ہو گیا کہ حضرت موسیٰ کی جو تربیت ہے یا حفاظت ہے وہ پرٹیکولر ہو رہی ہے، بلکہ ان کی غذا کا بھی اہتمام رب تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا ہے کہ اب انہیں اطمینان ہو گیا
اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ فرعون جو ہے وہ اس چیز سے غافل ہے کہ میرے ہی گھر میں ہو کیا رہا ہے. ہاں جی واہ. تو یہ ایک بڑا پوائنٹ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی دیکھیں گے، بلکہ آپ اللہ والوں کی سیرت میں یہ پہلو دیکھیں گے. جب آپ ان کی سیرت پڑھیں گے، انبیاء کرام کی پڑھیں گے، اولیاء اللہ کی پڑھیں گے، صحابہ کرام کی بھی پڑھیں گے نا، تو اس کے نظارے آپ کو نظر آئیں گے بعض جگہوں پہ کہ اللہ پاک نے ان کی دشمنوں سے حفاظت فرمائی ہے، دشمنوں پہ ان کے بہت سارے کمالات پوشیدہ رکھے. حفاظت کے پیش نظر ایسا لگتا ہے. مشیت اور حکمت کی ایک بات عرض کر رہا ہوں میں آپ کو. اور دوسری طرف جو چاہنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ان پہ ظاہر ہوتے ہیں. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتیں بھی ظاہر ہو رہی ہیں، اور ان سے پوشیدہ جو جیلس ہوتے ہیں. اور یہ ایک شان ہے جو نظر آتی ہے، واللہ یعصمک من الناس. یہ خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پرٹیکولر ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اس کے نظارے تو اتنے عام ہوئے نا کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود ہیں، اور وہیں حضرت ابو بکر موجود ہیں. ابو لہب کی بیوی آتی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں ہیں تمہارے آقا. جب سورہ لہب نازل ہوئی، اس کی شان نزول میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اس روایت کو بیان کیا گیا ہے. تو وہ بڑی غصے میں بھری ہوئی آئی اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لگانے لگی. دور سے ہی صدائیں دیتی ہوئی آ رہی تھی کہ آج میں ان کا نعوذ باللہ کچھ برا کروں گی، یا جو کلمات تھے اس کے وہ کہتی آ رہی تھی. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھنا یہ آئے گی اور دیکھ نہیں پائے گی. حالانکہ حضور بھی وہی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی موجود ہے. وہ آئی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کر کے گئی، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ سکی. تو یہ رب العالمین جل وعلا اپنے خاص لوگوں پر خاص فضل فرماتا ہے، خاص کرم فرماتا ہے، خاص برکتیں خاص لوگوں کے لیے ظاہر بھی فرماتا ہے. آئیے مزید کال لیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ بچپن میں بھی کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا گیا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیں. اللہ اکبر. شق صدر کا واقعہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے، تب یہ واقعہ بھی پیش آیا تھا جب حضور کے رضائی بھائی نے آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جلدی آئیے اور دوڑے چلے آئیے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ کسی نے ان کو پکڑا ہے اور ان کے سینے کو چاک کیا ہے، اور پھر ہم آ گئے. جب واپس جا کر دیکھا گیا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو شق صدر والا معاملہ تھا یہ مکمل ہو چکا تھا، اور یہ واقعہ سیرت کی کتابوں میں اس طرح ملتا ہے. اچھا، سیرت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ مطالعہ کرنا، ہم اپنا خود ذہن بھی بنائیں، کچھ کتابیں پڑھیں، کچھ عام کتابیں کم از کم ایسی جو سیرت پر ایک نظر ہماری آ جائے. تو اس میں تفصیل تو اتنی ہے کہ علماء نے لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن اجمال ایک ہو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کے کچھ چیدہ واقعات ہمارے سامنے ہوں، کچھ جوانی کے واقعات ہوں، اور ان واقعات کو اگر آسان انداز میں اور قدر تفصیل پڑھنا چاہیں تو مکتبۃ المدینہ نے بہت پیاری کتاب شائع کی ہے، سیرت مصطفیٰ. ایک یہ بہت پیاری کتاب ہے سیرت رسول عربی، یہ بھی قدر تفصیل کے ساتھ ہے. اور ایک کتاب ہے آخری نبی کی پیاری سیرت، مختصر کتاب ہے، اور انشاءاللہ اگر ذوق اچھا رہا تو انشاءاللہ ایک نشست میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. کچھ ذہن بنا لیں کتابیں پڑھنے کا، کیا کہیں گے میروز بھائی؟ بالکل پڑھنی چاہیے. اور یہ جو کتاب آپ نے بتائی خالد بھائی، یہ تو جن افراد نے پڑھی ہے نا وہ اس کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. ایک تو مختصر ہے، اور پھر جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان. اچھا، سیرت پڑھنے کا بھی معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے. بعض اوقات ہوتا ہے شوق چڑھتا ہے نا، جیسے ابھی موسم ہے تو علماء وغیرہ جو ہیں وہ ترغیب دلا رہے ہیں تو شوق چڑھتا ہے. اب شوق چڑھے گا تو کوئی بڑی کتاب لے لے گا، یعنی ایسا ہوتا کام ہے، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے. اب وہ بڑی کتاب لے لی، اب کیونکہ اس طرح کی کتابیں پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے تو وہ مشکل بھی لگتی ہے اور طویل ہوتی ہے، تو اچیومنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. ایک بھی جلد ابھی تو ختم نہیں ہوئی، سینکڑوں صفحوں کی، ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیں. چھوٹی کتاب شروع کریں، پھر اس سے بڑی پڑھیں، پھر اس سے بڑی پڑھیں. جیسے مکتبۃ المدینہ کی دیکھیں تو 3-4 کتابیں ابھی سیرت کے حوالے سے ہیں. ایک تو آپ نے بتائی پیارے نبی کی، آخری نبی کی پیاری سیرت ہے. اسی طرح امیر اہل سنت کے 12 بیانات جو ہے نا مکتبۃ المدینہ نے چھاپے ہیں، وہ بڑے پیارے ہیں. سیرت کے ہی حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و صورت پہ بیانات ہیں، تو وہ بھی اگر آپ پڑھیں تو بہت فائدہ ہوگا. خالد بھائی، میں نا وہ آیت کریمہ جو آپ نے پڑھی ابھی تک اسی پہ ہوں، واللہ یعصمک من الناس.
تو وہ جو بات تھی کہ بچپن سے حفاظت فرمائی اور ہر جگہ پہ حفاظت فرمائی آپ کی، آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے دو چیزوں کی حفاظت، آپ کو جو کتاب دی اس کی بھی حفاظت اور آپ کی جان کی بھی حفاظت، اور پھر اللہ رب العزت نے اس کا اہتمام کیسے کرایا کہ ایک موقع پہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تشویش ہوئی، حملے کا خطرہ تھا، تشویش ہوئی، تو آپ نے کہا کاش کوئی حفاظت کرنے والا ہوتا. اتنی دیر میں نا کچھ کھڑکنے کی آواز سنی، تلواروں کی آواز سنی. فرمایا کون ہے؟ کہا سعد. خیمے کے باہر کون ہے؟ سعد. پوچھا اس وقت کیسے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی جان پہ خطرہ گزرا، آپ کے لیے میرے دل میں یہ آیا کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، بس میں آ گیا. تو یہ دیکھیں یہ اہتمام ہی ہے نا، یہ ان کے دل میں کس نے ڈالا، کیسے آئے، بغیر کسی منصوبہ بندی کے یہ معاملہ ہو گیا. تو اللہ پاک نے ہر موقع پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی. کیا بات ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی عطا فرمائے. ایک پرومو دیکھیے اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا. سبحان اللہ. میرے آقا کی ولادت کا مہینہ جو ہے، اور اس مہینے میں ایک اور کام کرنا ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں. نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو پڑھائیں. نور سے اپنے سرور آنا دنیا جگ مگانے آئے، دنیا جگ مگانے آئے. نبی پاک کی خوبصورت ادائیں، نبی پاک کی مدنی زندگی، میرے آقا کی مکی زندگی، ہجرت مدینہ کے خوبصورت واقعات، فتح مکہ کیسی ہوئی، اور نبی پاک کی زندگی کے سنہرے ادوار. ایک خوبصورت کتاب جس کا نام ہے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سیرت. اچھا یاد رہے کہ یہ کتاب انگلش زبان میں بھی شائع ہو چکی ہے. جلدی کیجئے، مکتبۃ المدینہ کے ان نمبرز پر رابطہ کیجئے. مکتبۃ المدینہ. اللہ مکتبۃ المدینہ الحمدللہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو گھر گھر پہنچانے کے لیے یہ بڑا زبردست کام کر رہا ہے. گھر بیٹھے کس طرح آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں، نمبرز اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، رابطہ کر لیجئے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت اچھا رہے گا، اور ہیلدی مواد، ہیلدی کنٹینٹ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا، میسر آئے گا. اللہ کریم جل وعلا ہمیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے والے گوشوں پر عمل کرنے کی سعادت دے. خالد بھائی جی اس کتاب کا تو لنگر بھی ہونا چاہیے. عاشقان رسول جو ہے الحمدللہ امیر اہل سنت کے ہی مواقع پر مختلف مواقع پہ ترغیب بھی دیتے ہیں، اور ربیع النور شریف میں بھی خوب محافل کا انعقاد ہوتا ہے. خوب جو ہے وہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کی نیازیں بھی کی جاتی ہیں، لنگر کھانے بھی پکائے جاتے ہیں، شربت بھی بنائے جاتے ہیں، بہت سارے عملے خیر ہونے چاہیے. بالکل اچھی بات ہے، خود بھی کھائیں، عاشقان رسول کو بھی کھلائیں، جو آقا کی آمد پر خوش ہوتا ہے اسے کھلائیں. اس میں بالکل. لیکن یہ آپ کھلائیں گے یہ وقتی چیز ہے، اس کی اپنی منفعت ہے. لیکن اگر ہم لنگر کتب و رسائل کی طرف آ جائیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہوگا وہ کئی اعتبار سے ہوگا. ایک تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر جیسے سننا سنانا کار ثواب ہے، ایسی پڑھنا پڑھوانا بھی کار ثواب ہے. اور ظاہر سی بات ہے سننا سنانا تو سیکنڈری ہوتا ہے، فرسٹ جو ہوتا ہے، پرائمری جو ہوتا ہے وہ پڑھنا پڑھانا ہی ہوتا ہے. جی سیرت کی کتابیں خرید کے بانٹی. اور اب تو آپ کے پاس چوائس ہے نا، مہنگی کتاب بھی ہے، تھوڑی سی ایکسپینسو کتاب بھی ہے، تھوڑی سی سستی کتاب بھی ہے، اس سے سستی کتاب بھی ہے. تو آپ کو 15 روپے کا رسالہ بھی مل جائے گا. تو کم از کم نیت کر لیں 112، اللہ پاک توفیق دے تو 1200 بانٹیں. تو کچھ نہ کچھ بانٹنے کی نیت کریں. اور اللہ کی رحمت سے اللہ پاک نے امیر اہل سنت کی زبان میں بڑی تاثیر اور بڑی برکت رکھی. الحمدللہ امیر اہل سنت نے کتب پڑھنے کا رجحان دیا تو لوگ پڑھنے لگے. امیر اہل سنت نے تقسیم کرنے کا رجحان دیا تو تقسیم کرنے لگے. اور میں یہاں پہ یہ بھی عرض کروں کہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے خالد بھائی، یہ بھی تقسیم کیا جائے. بلکہ یہ تو بہت اچھا ہے اس اعتبار سے کہ یہ تقسیم کریں. ایک تو کوانٹٹی میں لے کر آپ تقسیم کر دیں تو لوگوں کو یوں سمجھ لیجئے آپ نے ایک دفعہ چکھا دیا کہ بھئی یہ ہے منتھلی میگزین فیضان مدینہ. دوسرا آپ اس کی اینول سبسکرپشن دے دیجئے. مجھے تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ شادی میں کسی کی تقریب میں جائیں آپ تو اسے اینول سبسکرپشن کا کارڈ دے دیں. کیونکہ کوئی بھی تحفہ دیں گے یا تو دیوار پہ ٹانگ کے بھول جائے گا، ٹیبل پہ رکھ کے بھول جائے گا، کھا پی کے ختم کر دے گا. لیکن اگر آپ نے یہ اینول سبسکرپشن کر دی تو ہر مہینے وہ یاد دلاتا رہے گا کہ ماں بدولت نے تحفے میں دی تھی. آپ یاد آتے رہیں گے تو بڑا اچھا معاملہ ہو جائے گا. اللہ پاک قبول فرمائے. سبحان اللہ. میرے ہاتھ میں مدنی چینل کے ناظرین یہ ماہنامہ فیضان مدینہ یہ اس مہینے کا موجود ہے، اور اکتوبر 2022 اور ربیع الاول 1444 ہجری. اور اس کے کچھ موضوعات ہیں جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. مفتی قاسم صاحب کا ٹاپک ہے اور آرٹیکل ہے، اس کا نام ہے نور ہی نور.
امت مصطفیٰ کے فضائل یہ اگلا ہے، اور اس کے بعد ہے جس نے بھی مدد کو پکارا یا رسول اللہ۔ عنوان آپ پڑھتے جائیے اور آپ کا دل چاہے گا کہ ہم ماہنامہ خرید ہی لیں اور اس کو پڑھ ہی لیں، اور اگر یہ دل چاہے تو بہت اچھی بات ہوگی۔ پھر ہے مضامین میں محبت رسول کی نشانیاں، محاسن و کمالات سرور کائنات، شفیع محشر کی آمد محشر کا منظر، کوشش رسول اللہ کی، مسجد نبوی کی تعمیرات، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر بہت سارے موضوعات انشاءاللہ آپ کو اس ایک ماہنامے میں مل جائیں گے۔ تو اگر بالخصوص اس مہینے کا ماہنامہ اب تک حاصل نہیں کیا ہے تو ضرور حاصل کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حاصل کرنے کی بھی توفیق دے۔ پڑھنے کی بہت اہمیت ہے، حاصل کر کے رکھ لیں، اچھا رہے گا۔ گھر میں چیز ہوتی ہے تو کام کبھی آ ہی جاتی ہے، کبھی آپ ایسے رکھ دیں گے چھپ جائے گی لیکن پھر نکل آئے گی۔ لیکن کتابوں کو ایک ایسی جگہ دیں جو ہم جہاں پر ہر ایک کی دسترس ہو، ہر ایک کا ہاتھ وہاں پہنچتا ہو، اور بچوں کو بھی یہ ذوق دیں، یہ شوق دیں۔ جب وہ بچپن سے ہی ایک مذہبی لٹریچر پڑھنے والے ہوں گے، دینی کتب کا مطالعہ کرنے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ ذہن بھی اچھا بنتا چلا جائے گا، اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خالد بھائی، میلاد کا جو مقصد ہے، میلاد کے مقاصد میں سے ایک مقصد، بہت بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ خود بھی ہم سیرت رسول کے مختلف گوشے جانیں، اور آنے والی جنریشن کو بھی یہ چیزیں پتہ چلتی رہیں، کیونکہ لوگ آتے رہیں گے قیامت تک، ان کو بتانا ہے، یہ پہنچتا رہے۔ اس کا ایک بہت بنیادی ذریعہ جو ہے وہ کتابیں بھی ہوتی ہیں، لٹریچر بھی ہوتا ہے۔ اور لٹریچر جو ہے نظریاتی طور پر یوں سمجھ لیجئے رگوں میں دوڑنے والے خون سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ آپ کے گھر پر، آپ کے فیملی میں کس قسم کا لٹریچر آ رہا ہے یہ آپ دیکھ لیں، اس کے کبھی نہ کبھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یوں گمان ہوتا ہے کہ جناب میں فلاں کتاب بھی لے کر آیا تھا، پڑھی نہیں ہے، فلاں کتاب بھی لے کر آیا تھا، پڑھی نہیں ہے۔ ماہنامہ فیضان مدینہ کے حوالے سے بھی بعض لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے لیا تو تھا لیکن میرے بھائی پڑھا نہیں ہے، پورا نہیں پڑھ سکے۔ تو بھائی پورا پڑھ بھی نہیں سکیں گے، ایسا کمی ہوتا ہے۔ ایسی خوابوں کی دنیا کی بات کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ آپ یہ خریدیں، اس میں سے آپ ایک مضمون پڑھیں گے، دو مضمون پڑھیں گے، تین پڑھیں گے، اللہ توفیق دے پورا ہی پڑھیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے بھی تو فہرست ابھی پڑھ کر سنائی ہے نا، سارے مضامین نہیں پڑھے، تین چار ہی وہ پڑھے نا جو اٹریکٹ کیے وہ فوراً پڑھ دیے۔ قاسم صاحب کا جو مضمون پڑھا آپ نے، نور ہی نور، بیسیکلی یہ تفسیر کا موضوع ہے۔ قرآن کریم کے تحت انہوں نے بیان کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو۔ کتنے صفحے میں خالد بھائی؟ 3 صفحات میں۔ اور یہ یاد رکھیں، جب بھی کسی میگزین میں، فیضان مدینہ میں تو خصوصیت کے ساتھ عموماً جو مختصر مضامین ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف ایک ہی پہلو پہ مشتمل ہے، بلکہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس پہلو کی بنیادی اور پرائمری باتیں جو ہوتی ہیں وہ ڈسکس ہو گئی ہیں، زمین بنا دی گئی ہے۔ تو آپ جب ایک 3 صفحے کا مضمون پڑھتے ہیں، میرا خیال ہے 5-7 منٹ میں نارمل اسپیڈ سے پڑھنے، کم اسپیڈ سے بھی پڑھنے والا پڑھ لے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے بچے ہیں، ان کی اپنی چوائس ہے۔ ہو سکتا ہے آپ پہلے مضمون سے شروع کریں، ہو سکتا ہے بچے جو ہیں وہ 25ویں 26ویں مضمون پہ جہاں پہ کہانیاں جا کے آ رہی ہیں، جہاں پہ بچوں کی بات آ رہی ہے، وہاں سے شروع کریں گے۔ اسی طرح خواتین کے مضامین ہیں، ایسی تاجروں کے مضامین ہیں، تو پورا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن آپ کی وابستگی، آپ کی نظریاتی وابستگی، آپ کے عشق و محبت میں اضافے کا انشاءاللہ اس طرح کی کتابیں اور ماہنامہ فیضان مدینہ جو ہے وہ بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ بہت شکریہ مہروز بھائی، اللہ کریم آپ کو برکت عطا فرمائے۔ اور واقعی مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسی نصیحت ہے جس کو پلے سے باندھ لیں، نظریاتی طور پر انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی خالد بھائی، سلسلہ بہت اچھا ہے۔ عیدوں کی عید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سن کر مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے، آنا بھی چاہیے جی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ کلام سنوا دیں، مدینے کے والی دو عالم کی داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ کلام سننا ہے، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اور ٹھیک ہے، مہروز بھائی سے ایک شکوہ ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، سبحان اللہ، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور نعت خواہ اسلامی بھائی سے عرض ہے کہ یہ والی نعت سنا دے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، واہ جی واہ۔ اچھا جی، سلسلہ بہت اچھا ہے، بہت شکریہ، اللہ کریم برکت دے۔ یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور مہروز بھائی کا انداز گفتگو بہت پسند ہے، جزاک اللہ، بہت شکریہ، اور اللہ نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین آمین، واہ جی واہ۔ ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں ٹھہرو، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور دعا سے نواز دیں، کلام سنا دیں مجھے مدینے کی دو اجازت، ٹھیک ہے جی، جس کو ملا وہ مدینے گیا، اس کلام کی فرمائش ہے۔ اور ٹھیک ہے،
حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ہی سوالات ہیں اور ہم وہ ڈسکس کر چکے ہیں. اور دیوانوں طیبہ کا چاند آیا جھوم اٹھو دیوانوں، ماشاءاللہ. اور بھی مزید فرمائشیں ہیں کلاموں کی، اور ایک فرمائش میں اور پڑھ دیتا ہوں. یہ ہے موڑا خود سے، اور کہنا یہ ہے کہ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے یہ کلام سنا دیں. نور آ گیا، ماشاءاللہ. اللہ کریم برکت دے بھائی، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے. کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں فرمائش کی، اور پھر انشاءاللہ عظیم بھائی کی طرف پڑھتے ہیں. جی مجھے یہ کلام سنا دیں کھلونا نور کا. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کھلونا نور کا. ویسے نور کا کھلونا ایک رسالے کا نام بھی ہے، اس کو بھی حاصل کریں، اس کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں. مزید کال دیجئے. میرا نام محمد عامر اتاری، باب البدیرہ کراچی، لانڈی قائد آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلسلے میں نعت خوان عظیم اتاری سے مجھے ایک نعت کی فرمائش ہے کہ مجھے کلام سنا دیجیے. میرا دین اور میری جان مدینے والے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو. مزید کال. میرا نام محمد علی اتاری ہے، میں وقت کینٹ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، مجھے یہ والی نعت سنا دیں. واہ کیا بات اس مہینے کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی فرمائش سن کے بہت اچھا لگا. اللہ برکت دے آپ کو. مزید. ماشاءاللہ. مرحبا، عیدوں کی عید سلسلہ مرحبا. ماشاءاللہ بہت پیارا موضوع ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک بچپن، اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کی اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. مدنی پھول عطا فرما دیجیے. ماشاءاللہ مدنی پھول جاری و ساری ہیں الحمدللہ. گزارشات پیش کی جا رہی ہیں. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بچپن کے پہلو پر ہی گفتگو ہے. انشاءاللہ مزید جب گفتگو کی طرف واپس آئیں گے تو پھر مزید مدنی پھول شامل کریں گے. ابھی عظیم بھائی کی طرف آتے ہیں اور کچھ کلام شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا. گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا. نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا. گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی. پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار، پرچموں کی ہے بہار ہے خوشی یہ شاندار. ہر طرف برس لگی ہے رحمتوں کی جو بوا، ہر طرف برس لگی ہے رحمتوں کی جو بوا. ہر طرف سما کیف سے بھرا، ہر طرف سما کیف سے بھرا. آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی. بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا. آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی. ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا 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 یا مصطفیٰ، مرحبا 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 یا مصطفیٰ. ہر غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے مرحبا. انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا، انس و جن فرشتے حور ہو رہے ہیں سب فدا. شان کی ادا چہرہ
چاند سا شان کی ادا چہرہ چاند سا آ گئے نبی آخری نبی بولو آ گئے نبی آخری نبی نور آ گیا 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 بولو نا نور آ گیا نور آ گیا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور آ گیا نور آ گیا بولو نا نور آ گیا نور گیا اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مغد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا نور آ گیا نور آ گیا بولو نا نور آ گیا یہ کہتی تھی گھر میں جا کر ماں یہ کہتی تھی گھر میں جا کر گلی ماں میرے گھر میں خیر برا گئے بڑے اوج پر ہے میرا اپنوں پر حبیب خدا اٹھی چار سورغ متوں کی گھٹا ہے ساری فضا اٹھی چار سورغ متوں کی گھٹا ہے ساری فضا ہے ساری فضا خوشی میں جبریل نغمے سنا شافع روزے جزا اور یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا دے کہ ہے ہر طرف اب اجالے اجالے یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا دے کہ ہے ہر طرف اب اجالے
सारी बाहर आपसे हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे मैं बेकरार था, अका मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे गए, मेरी तो हस्ती क्या मेरे गरीब नवा, मेरी तो हस्ती क्या मेरे गरीब नवा, जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आपसे है। मैं बेकरार हूँ आका, मैं बेकरार हूँ, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। और सियाह बड़ी नदामत है, बड़ी नदामत है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। कसम खुदा की ये मेरा वकार आपसे है। मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आपसे है। सुब्हानअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला हमें हुजूर से टूट कर मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए एक सेगमेंट शामिल करते हैं हुस्न व जमाल मुस्तफ़ा
मरहबा मरहबा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शख्स खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर था और आप अलैहिस्सलाम का दीदार इस तरह करता था कि पलक तक ना झपकता। आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह देखने की उससे वजह पूछी तो उसने अर्ज की, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके चेहरा अनवर की जियारत से लुत्फ अंदोज होता हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल के कितने शहदाई थे कि आप अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर के जलवों में गुम रहते और आप अलैहिस्सलाम के रुख रोशन को देखकर अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करते थे। वाह सुभान अल्लाह। और हुजूर अलैहिस्सलाम का हुस्न और जमाल ऐसा बेमिसाल था कि जो देखता देखता ही रह जाता। चेहरा मुस्तफा देखकर सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान इश्क मुस्तफा में ऐसा गुम हो जाते कि कोई चांद से तशबीह देता तो कोई कहता कि आपके चेहरे में सूरज चमक रहा है। अलगरज हर सहाबी रसूल अपने अपने अल्फाज में हुस्न और जमाल मुस्तफा को मुख्तलिफ अंदाज से बयान फरमाते थे। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान क्या फरमाते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, तेरी खिल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। तो फिर क्यों नाम कहे हुस्न जमाले मुस्तफा, मरहबा मरहबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे का फैज़ान है। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न जमाल की बात है और यकीनन हुस्न जमाल मुस्तफ़ा मरहबा सद मरहबा। अक़द आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो जमाल जहाँ आ रहा है जिसने देखा वो वाक़यात देखता रह गया। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लेकर आई थी तो इनके शौहर कहा करते थे कि ये बच्चा बड़ा ही मुबारक है, ये बरकतों वाला है। तो जिसने चेहरा देखा उसने भी बरकतों को पाया, जिसने ज़माना पाया उसने भी बड़ी बरकतें पाई, और जिसने हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल किया वो भी इंशाअल्लाह दुनिया में भी बरकतें पाएगा, आखिरत में भी कामयाब लोगों में शुमार किया जाएगा। अक़द आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदाओं की बात करें तो हुजूर की एक अदा हुजूर का मुस्कुराना है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि कैसा हुजूर मुस्कुराए कि मुबारक दहन से ऐसा नूर निकला कि हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देखती रह गईं। आंखें खोली तो आंखों से ऐसा नूर निकला कि आसमान तक पहुंच गया। ये हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल और कमालात हैं। एक पैकेज मुलाहज़ा कीजिए, मुस्कुराना मेरे हुजूर का है। नाज़रीन, सेगमेंट है मुस्कुराना मेरे हुजूर का है। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि आप लोगों के दिलों को पैसों से नहीं खरीद सकते, और वाकई ये हकीकत भी है। अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहते हैं तो खंदा पेशानी, हुस्न अखलाक और मुस्कुराता हुआ चेहरा ये बेहतरीन थे लोगों को अपने करीब करने की। और अगर ये मुस्कुराना, ये हुस्न अखलाक हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हो तो क्या ही बात है। सुभान अल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है ज़ाहिर, और आपका ताल्लुक देहात से था। अच्छा, आपकी एक आदत थी कि जब भी ये देहात से आते, तिजारत के लिए बेसिकली आया करते थे, तो आते आते देहात की चीजें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लाया करते थे। और जब ये वापस अपने गांव की तरफ लौटते तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हें शहर की चीजें तोहफतन पेश किया करते थे। और इनके बारे में खुद प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी फरमाया करते कि ये हमारे देहाती हैं और हम इनके शहरी हैं। एक बार का जिक्र है कि ये मदीना मुनव्वरा सामान बेचने के लिए आए थे। ये बेचने के लिए बाजार चले गए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुजर हुआ। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने देहाती दोस्त को जब मुलाहिजा किया तो पीछे से जाकर गोदी ले ली। जी हाँ, जैसे आज के दौर में
आंखों पर हाथ रखकर पूछा जाता है ना कि बताओ मैं कौन हूं, सुभान अल्लाह, आपके बारे में हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कैसी जबरदस्त आपकी किस्मत है। किताबों में मिलता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको गोदी ले लिया और पूछा कि बताओ मैं कौन हूं, सुभान अल्लाह। हजरत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को महसूस कर लिया, और जब ये यकीन हो गया कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, तो आपने अपनी पीठ को नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने से मस कर लिया। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाया कि कौन है जो हमारे इस गुलाम को खरीदेगा। ये सुनना था कि हजरत ज़ाहिर अर्ज करने लगे, आका अगर आप मेरी कीमत लगवा रहे हैं तो मुझे बड़ा कम कीमत पाएंगे, क्योंकि बज़ाहिर आपकी शक्ल सूरत बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। अर्ज करने लगे, आका अगर मेरी कीमत लगवा रहे हैं तो बहुत ज्यादा मेरी कीमत नहीं लगेगी। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए ज़ाहिर, अल्लाह की बारगाह में तुम बड़े कीमती हो। सुभान अल्लाह, क्या बात है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न अखलाक की। वो शायर कहता है ना, ए चमन भीख है तबस्सुम की, ए चमन भीख है तबस्सुम की, गुंचा गुंचा खिला हुआ तेरा। अल्लाह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमें भी सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए, और आका का मुस्कुराता हुआ चेहरा अल्लाह हमें भी जन्नत में देखना नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। रब्बुल आलमीन हमें जन्नत में भी हुजूर का मुस्कुराता चेहरा देखने की तौफीक अता फरमाए, करम फरमाए, जीते जी भी हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से हमें मुशर्रफ फरमाए। और मदनी चैनल के नादरीन, आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे देखे जा सकते हैं। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाते हैं, दुरूद पढ़ने वालों पर करम फरमाते हैं, अपनी सुन्नतें अपनाने वालों पर करम फरमाते हैं, और आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीलाद मनाने वालों पर करम फरमाते हैं। तफसीली वाक़यात हैं और किताबें लिखी गई हैं इस पर कि आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मीलाद जो मनाया करते थे, उनका मीलाद मनाना पसंद आया, तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ख्वाब में अपनी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। अल्लाह करीम जल्ला व अला हमें हकीकी तौर पर हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद भी मनाने की तौफीक अता फरमाए। इसकी बरकतें हमें जीते जी भी नसीब फरमाए, कब्र और हशर में भी अता फरमाए। आका दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक बचपने का तज़किरा चल रहा है, और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों का ज़ुहूर बचपने में कैसा हुआ है कि जहाँ जा रहे हैं, ख़ुद तो हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बरकतों वाले हैं, जहाँ जहाँ जा रहे हैं बरकतें लुटा रहे हैं, और ऐसी कि जिस घर में हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर जाए, वो घर वालों का जहन ये बन जाता था कि हमारे बच्चों को भी रिस्क जो है वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मिले। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने आई थी, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहले कई ख़वातीन देखकर जा चुकी थी कि जो रज़ात के लिए आपको दूध पिलाने के लिए आई थी, तो वो देखकर जा चुकी थी, और वो ये सोचती थी कि ये तो जैसे इनके वालिद नहीं है, दुर्र यतीम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनका तो ये मामला है, इनके हाथ से क्या मिलेगा। देख देख कर चली गई, और जैसे हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का आता है कि वो काफ़ी देर से पहुंची, क्योंकि एक तो उनका जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर और लागर था जिस पर वो सवार थी, और फिर आप पहुंची आखिर में, तो आपका भी यही था कि यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी ये ख्याल आपके भी आया कि यहाँ से क्या मिलेगा, तो लेकिन और कोई बचा ही नहीं था, चलो इनको ही ले जाएं। तो बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी अल्लाह करीम जल्ला व अला ने ये पसंद नहीं फरमाया था कि आप खाली जाएं। हाँ, पसंद नहीं फरमाया। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ले गई। अब आका करीम अलैहिस्सलाम को अभी गोद में उठाया है, बरकतों का नुज़ूल यहीं पर ही शुरू हो गया। वो जो कसीर माल वाले बच्चों को लेकर गई थी, बड़े बड़े घरानों के बच्चों को लेकर गए थे, जो खवातीन जो लोग लेकर गए थे, तो वो ये समझ रहे थे कि इनके यहाँ से मिलेगा क्या। जब उन्होंने देखा ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लाने के बाद बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जो बरकतें मिल रही हैं, तो वो लोग हैरान रह गए। वो जो कसरत को देख कर ले गए थे बच्चे, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़ गए थे, मिलेगा क्या, तो वो भी हैरान थे कि ये जो इनको मिल रहा है ऐसा किसी के यहाँ से मिल भी नहीं सकता। अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अभी लेकर गई हैं, अभी अपने बच्चे के लिए दूध पूरा नहीं था, यहाँ बच्चे का भी दूध पूरा हो रहा है।
یعنی نبی کریم علیہ السلام کے طفیل ان کے اپنے بچے کو خوراک مل رہی ہے. پھر اتنا ہی نہیں، ابھی گھر پہ آئی ہیں، اپنے خود کے گزارے کے لیے بکریوں کا دودھ پورا نہیں تھا. آقا کریم علیہ السلام کی تشریف آوری 7 بکریاں ہیں، اور آپ نے جب دیکھا نا یہ بڑی برکت والا بچہ ہے اور شوہر نے بھی توجہ دلائی، تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ لے کر بکریوں پر پھیر دیا. اب اتنا دودھ اترا کہ 40 دن تک بکریوں کا دودھ کافی ہوتا. 7 بکریاں، جی ایک دن کا 40 دن تک کافی، 40 دن تک کافی ہوتا. اب لوگ حیران ہیں، یہ بی بی سعدیہ کی بکریاں جب آتی ہیں چر کر، ان کا تو دودھ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ہماری بکریوں کے تھن خالی کیوں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا چلو ان کے ساتھ جا کر چراؤ، جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں وہاں چراؤ. وہاں پر بھیجی، لیکن جو مل رہا تھا ابھی نبی کریم علیہ السلام کی برکات سے، تو وہ تو وہاں پر نہیں مل سکتا نا، تو ان کو وہ والا فائدہ حاصل نہیں ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام جب بکریاں چرانے کے لیے اپنے رضائی بھائی کے ساتھ جاتے تھے، انہوں نے آ کے بتایا امی جان یہ جو میرا حجازی بھائی ہیں ان کا معاملہ بڑا عجیب ہے. یہ جہاں جاتے ہیں خشک وادی میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ڈالیاں جو پہلے سوکھی ہوئی تھی، سوکھی ہوئی ڈالیوں پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہیں، اور جب ہم بکریوں کو کنویں کے قریب لے جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے، یہ ان کی برکت بتا رہے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی کہ کنویں کا پانی منہ تک آ جاتا ہے، ہمیں پلانے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. بکریوں کو پانی بھی مل رہا ہے، بکریوں کو خوراک بھی مل رہی ہے. وہ سمجھ رہے تھے ملے گا کیا، یہاں تو ان کی بکریوں کو بھی ملنے لگا، ان کے بچوں کو بھی ملنے لگا، ان کا پورا گھرانہ پل رہا تھا آقا کریم علیہ السلام کی برکتوں سے. اور پھر کہتے ہیں کہ جب یہ سوتے ہیں تو جانور جو درندے وحشی ہوتے ہیں جن سے ہمیں ڈر لگتا ہے، وہ آ کر ان کے قدم بوسی کرنے لگتے ہیں. اگر یہ دھوپ میں سو جائیں تو بادل آ کر ان پر سایہ کر لیتا ہے، تو دھوپ میں اگر آئے تو بادل ان پر سایہ کرتا ہے. تو والدہ نے کہا کہ اپنے بھائی کا خیال رکھنا. اچھا، یہاں سے نبی کریم علیہ السلام اپنے جب گھر چلے گئے، والدہ کا بھی وصال ہو گیا، دادا کا بھی وصال ہو گیا. آپ پرورش میں کس کی آئے، ذمہ داری کس کی ہوئی؟ حضرت حضور علیہ السلام کے دادا نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے. تو ان کا گھرانہ ایسے ہی نہیں تھا، بڑے پیسے والے لوگوں، ان کے عیال مطلب بچے تھے ان کے زیادہ، لیکن کھانا پینے کا معاملہ ان کا زیادہ نہیں تھا، مشکل تھی، تنگی میں گزارا کر رہے تھے. اب نبی کریم علیہ السلام بھی تشریف لے آئے. اب کیا تھا، وہاں تو ادھر اپنی برکتوں سے نوازا تھا، یہاں بھی آقا کریم علیہ السلام کی برکتوں سے یہ پورا گھرانہ نوازا جا رہا تھا. اور انہوں نے بھی یہ پایا، یہ دیکھا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے. جب انہوں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ جب حضور علیہ السلام کھا لیتے ہیں تو پھر کھانا سارے گھر والوں کو مل جاتا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام سے پہلے کوئی کھا لے تو بس اسی کو کافی ہوتا ہے، بعد والے رہ جاتے ہیں. تو آپ بچوں کو منع کیا کرتے تھے کوئی کھائے گا نہیں، پہلے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے دو، جب تک پہلے یہ محمد دسترخوان پر نہیں آئیں گے کوئی نہیں کھائے گا. پہلے حضور علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے، یہ کھائیں گے تو پھر سب پورے گھرانے کو کھلائیں گے. اور اگر کوئی پہلے کھا لیتا تو بس اسی کو کافی ہو جاتا، باقیوں کو نہیں ملتا. پینے میں بھی اہتمام کرتے تھے، پہلے یہ پیئیں گے، پہلے نبی کریم علیہ السلام کو مل جائے، ان کی برکتوں سے پورے گھرانے کو مل جائے گا، سب کو کافی ہو جائے گا. تو بظاہر تو یہ لگتا تھا کہ حضور علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، والدہ نہیں ہے، دادا بھی چلے گئے، تو شاید کوئی مطلب حضور علیہ السلام کو مطلب بوجھ اٹھانا پڑے گا. بوجھ حضور علیہ السلام کو کوئی کیا اٹھاتا، آقا کریم علیہ السلام ان گھرانوں کو سنبھال رہے تھے، آقا کی برکتوں سے وہ گھرانے پل رہے تھے جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر میں اپنے آغوش میں جگہ دی. رب العالمین جل وعلا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. جو بوجھ آپ کی پیٹھ پر بھاری تھا، رب العالمین جل وعلا نے وہ اس کے دور کرنے کا اہتمام خود فرمایا ہے. جو بوجھ تھا وہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر عطائیں فرما کے دور کیا ہے. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں آسانیاں تقسیم فرمانے کے لیے آئے ہیں. اچھا، آپ یہی دیکھیے اسی سلسلے کو اگر آگے مزید سمجھا جائے، اور حضرت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب عہد شباب آتا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یوں سمجھے کہ تجارتی قافلوں میں بھی سفر کر رہے ہیں، یوں تجارت کے حوالے سے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سرگرمیاں ہیں، اور لوگ حضور کو ایک سردار کی حیثیت سے پہچان بھی رہے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ یہ عبد المطلب کے گھرانے سے ہیں، تو ایک اعزاز و اکرام بھی کیا جا رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح اپنے ارد گرد رہنے والوں پر یوں رحمت بن کر سایہ کیے ہوئے ہیں کہ ابو طالب کے یہاں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت کی ذمہ داری خود لیتے ہیں. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن سے ہی
تربیت پاتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش رحمت میں پاتے ہیں، تو یہ ایک انداز عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رہا کہ بچپن کے احسانات کا بدلہ بھی، یعنی حضور پر تو کوئی احسان کیا کرے گا، کوئی اگر حضور کی خدمت کرتا ہے تو حضور نے قبول فرما لی تو یوں سمجھے کہ کرم نوازی ہی فرمائی، لیکن حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مظہر اتم حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت ہے نا جی، اس سے آپ اس بات کو لنک کریں کہ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ سب کے جو احسانات تو ان کا بدلہ میں ادا کر چکا ہوں۔ ہاں جی، واہ، کر چکا ہوں۔ تو ابو طالب نے جو خدمت کی نا اس کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ ہو گیا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے اولن تو خدمت لی نہیں، اور جس سے لی اس کو اس سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ ایسا وہی آپ والی بات کہ احسان کا بدلہ ہاتھوں ہاتھ کر دیا، ادھار رکھا نہیں۔ رب العالمین جل وعلا جو اس کا بدلہ عطا فرمائے وہ رب ہونے کی حیثیت سے ایک جدا گانا بات ہے، لیکن ایک عام بات دیکھیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے احسانات کے بدلے اتار دیے، بلکہ خود ایسے احسانات فرمائے کہ حضور کے احسانات کا بدلہ کوئی اتار نہیں سکتا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں لے گئی تھی؟ تو ان کی پرورش کریں اور ان کی تربیت کریں اور ان کو دودھ نوش کرائیں، اس لیے لے گئی تھی نا جی۔ تو ان کے پاس تو یہ ساری چیزیں تھی نہیں جب آئی تھی، اللہ، تو ان کو تو ملی ہی نہیں کی برکتوں سے۔ واہ واہ۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے خدمت لی ہے نا اس کو خدمت کے قابل بھی آپ ہی نے بنایا۔ اللہ اللہ اللہ، واہ واہ، کیا بات ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں ہی اللہ رب العالمین جل وعلا سے لو لگانا، یعنی گفتگو کی ابتدا فرما رہے ہیں تو پہلا کلام حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ یہ تھا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ رب العالمین جل وعلا کی کبریائی کو بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، قحط کا عالم ہے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں میں سے جو موجود ہیں انہیں مرجع بنا کر گویا ان کے سامنے آیا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ابو طالب آپ موجود ہیں، آپ آئیں اور دعا کریں، آپ عبد المطلب کی اولاد سے ہیں تو اللہ کریم ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، یہ عیدوں کی عید ہے مدنی چینل کے ناظرین، اور اہتمام کیجیے عاقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مزید دلوں میں بڑھائیے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صبح ولادت ہے 12 ربیع الاول ہے، اس کے لیے بھی خوب اہتمام کیجیے، ابھی سے کوششیں شروع کر لیں، اور ہو سکتا ہے بلکہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، گھروں کو سجا رہے ہیں، گلیاں سجائی جا رہی ہیں، محلے سجائے جا رہے ہیں، بازار سج گئے ہیں، عاشقان مصطفیٰ کے چہرے کھلکھلا رہے ہیں اور دمک رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ میلاد منا رہے ہیں، ضرور منائیے، دھوم دھام سے بنائیے، دل میں عشق رسول کو بڑھائیے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خیر و برکت بھی ملے گی، بھلائی بھی ملے گی، ایمان پر استقامت بھی ملے گی۔ سلسلے سے اجازت چاہتے ہیں، دعاؤں سے نوازتے رہیے گا، اللہ رب العالمین جل وعلا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں
سے کہے رضا مجھ سے خدمت کے قدس کہے رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بس میں ہدایت پیلا کو سلام عید میلاد النبی ہے عیدوں کی عید میلاد